السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج ہم کون سا پارہ کریں گے؟ شاباش۔ اس کی کون سی سورت کریں گے؟ سورہ مومن۔ کون سی؟ اس کی ہم آیت نمبر دیکھیں گے، آیت نمبر 3۔ کون سی؟ ہم آیت نمبر جو ہے 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بخشنے والے ہیں اور توبہ قبول کرنے والے ہیں اور سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب ہمیں بخشیں گے؟ جب ہم مغفرت مانگیں گے نا، جب ہم معافی مانگیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو پھر توبہ قبول کریں گے نا۔ بغیر توبہ کیے تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہی اس کا رزلٹ آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے؟ دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، معافی مانگنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس میں خالی اپنی مطلب کی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں فرسٹ آ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ چیز مل جائے۔ کیا کیا دعائیں مانگتے ہو آپ لوگ؟ اونچا توبہ کرتی ہو؟ شاباش۔ کس طرح کرتی ہو توبہ؟ توبہ ہاں، اونچا بولو، سمجھ نہیں آ رہی۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔ شاباش۔ اور آپ لوگ؟ میں دعا میں کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائے اور حج پہ جاؤں اور میری اسٹوڈنٹ کامیاب۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ کیا مانگتی ہو؟ اونچا بولنا، اونچا بولو۔ مائزہ ہی دروازہ بند کر دو۔ آپ دعا مانگتی ہو کہ نانو ٹھیک ہو جائیں، اور فاطمہ ماما بیمار ہے؟ اچھا۔ اور آپ کیا کہتی ہو؟ کہ میں حج پہ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ آپ کیا مانگتی ہو؟ میں مانگتی ہوں میری پھوپھو بالکل ٹھیک ہے، جلدی سے گھر آ جائے۔ کون؟ میری پھوپھو بالکل ٹھیک ہو جائے، جلدی سے گھر آ جائے۔ اونچی بولو گی تو پھر؟ میں حافظ قرآن بنوں اور قرآن مجید ترجمے کے ساتھ کروں سارا پورا۔ خواہش ہے یا دعا بھی مانگی ہے؟ مانگی ہے؟ دادا بھی ٹھیک ہو جائیں۔ ابھی آنے بتانی ہے کوئی دعا؟ بس اب ابھی کو بتانے دو۔ دعا کرتے میں حج کروں، عمرہ کروں، حفظ قرآن بنوں، پورا قرآن ترجمے سے پڑھوں، اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو بھی زندہ فوت ہوئے وہ جنت الفردوس نصیب ہو۔ آمین آمین۔ دیکھو کتنی اچھی اچھی دعائیں ہیں۔ اب میں یہ بھی مانگتی ہوں کہ میں نے آپ سے کروں گی کہ میں جب بڑی ہوں گی میں کچھ نہ کچھ تو بنوں گی، اس کے بعد پر بھی میں آپ کی طرح سپارہ بنوں گی اور آپ کی طرح ویڈیو بنا کے سارے کو بھی شیئر کروں گی اور بچوں کو بھی پڑھاؤں گی۔ یعنی آپ دین کا کام آگے پھیلاؤ گی۔ اور میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ اپنے لیے بھی مانگتی ہو؟ بیمار ہو آپ؟ اچھا۔ میں بھی قرآن پڑھوں اور قرآن ختم ہوئے میرا پھر بھی قرآن پڑھوں۔ شاباش۔ دیکھو کتنی اچھی دعائیں۔ میرا بھائی ہو جائے۔ بھائی ہو جائے؟ اچھا۔ اور اگر بڑا ہو گیا تو؟ خیر ہے، بڑا ہو جائے۔ میں نے تو اپنے بھائی کا بھی نام سوچا ہے، وہی میں رکھوں گی۔ کیا؟ اس کا نام محمد علی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو اب ہم آگے پڑھیں۔ اب دعائیں بہت لمبی ہو گئی ہیں، آگے پہلی دفعہ میں سارا کچھ بتایا کرو، ٹھیک ہے؟ بعد میں نہیں، بس۔ اچھا جی، اب ہم دعا کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے۔
3 شرائط ہیں دعاؤں کی۔ نمبر 1 یہ، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ابھی نہ ہو یا سن لو نا، یا ابھی نہیں ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد ہو جائے گی۔ اب دعا قبول نہیں ہو رہی تو ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ ہر دعا تو قبول نہیں ہو سکتی نا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دعا قبول ہوگی تو فائدہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا مانگ لی، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ضائع پھر بھی نہیں جائے گی وہ۔ آخرت میں قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے نا تو آپ کے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میری وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی تھیں، وہ نیکیاں بن کے آپ کے اعمال میں آ جائیں گی۔ اس لیے کئی لوگ کیا کہتے ہیں، ہماری تو قبول ہوتی نہیں، ہم نے اب دعا مانگنی نہیں، بس میں تو فلاں دعا مانگی تھی پوری نہیں ہوئی، میں نے تو فلاں دعا مانگی تھی پوری نہیں ہوئی، اور نیکیاں کبھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، میں نے تو اب نمازیں ہی نہیں پڑھنی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو دعائیں قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ اچھا، اور تیسری شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ کی نا کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر صدقے دینے سے بھی مصیبت ٹلتی ہے نا، کہتے ہیں ہم صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں کا جو ہے وہ ہٹاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی صدقہ دیا ہے نا، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنی تھی تو وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، آتی نہیں ہے۔ اسی طرح دعائیں جو آپ مانگتے ہو، آپ نے بہت دعا مانگی، شان فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، رو رو کے دعا مانگی، مجھے یہ مل جائے، یہ ہو جائے، لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی دعا قبول ہونے میں آپ کا نقصان ہو، فائدہ نہ ہو، آگے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا، لیکن آپ کے اوپر کوئی مصیبت آنی تھی، خدا نہ خواستہ فاطمہ کا کل کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، کچھ مسئلہ ہو سکتا تھا، لیکن جو اس نے اللہ سے دعائیں مانگی اس کی وجہ سے اس کی جو مصیبت آنی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی۔ دیکھو دعاؤں کا کتنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے دعائیں مانگنا کبھی بھی چھوڑنی نہیں ہے، دعاؤں کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور دعا کیا ہے پتہ ہے؟ افضل عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائیں مانگنا بہت پسند ہے، اور جو دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہ تکبر میں آتا ہے کہ میں کیوں مانگوں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جیسے کوئی مصیبت آئی ہے نا، مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام ہے اور وہ کام آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ آپ میری مدد کریں، میرا یہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے، اب اسی کے تھرو وہ کام ہوگا، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں جاؤں گی، میری جو میڈم فضیلہ ہیں وہی میرا یہ کام کریں گی۔ آپ نے میڈم فضیلہ کے کہنے سے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، آپ لوگ یہ آیت پڑھو گے کہ اپنے مشکل میں کس سے کام لو؟ صبر سے اور نماز سے، صبر سے اور نماز۔ نماز یہ نہیں آپ نے 5 وقت اپنی فرض نماز پڑھ لی ہے، اب آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے، آپ 2 نفل پڑھو، ٹھیک ہے، 2 نفل پڑھو، دعا مانگو، پھر کسی کے پاس اگر جانا ضروری ہے، کسی کو کہنا ہے، پھر اس کو جا کے کہو، لیکن اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو دوسرے بندے کے دل میں آپ کے لیے رحم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور دعاؤں کا کیا ہے؟ باجی میں نے بک میں پڑھا تھا کہ دعا اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو دعا مانگتا ہے۔ ہاں، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے دعا مانگو۔ دعا استخارہ کا پتہ ہے؟ استخارہ کی دعا، مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، تو اب میں یہ کام کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد استخارہ کی دعا ہوتی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو دوں گی، نیٹ سے بھی نکل آتی ہے۔ لوگ زیادہ تر وہ پڑھتے ہیں شادیوں کے لیے، استخارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف اس کے لیے استخارہ ضروری نہیں ہے، ہر کام کے لیے۔ اور جو اصل استخارہ ہے نا، اس میں خواب وغیرہ کا چکر نہیں ہے، بس آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، استخارہ کی دعا مانگ لی، اللہ تعالیٰ آپ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دیں، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے سے دور کر دیں۔
کیونکہ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. مثال کے طور پر آپ کے اسپورٹس ڈے آ رہا ہے کوئی آپ کے اسکول میں، یا آپ کی ٹیچر کہتی ہیں کہ اسپورٹس میں کون کون آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی اسپورٹس آپ کی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، کرکٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب شان فاطمہ، نور، ابھی سارے سوچتے ہیں کہ میں اسپورٹس میں حصہ لوں یا نہ لوں. نہیں لوں. آپ کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، اور خدا نخواستہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. کہیں بال شال سر پہ لگ گیا، کوئی ہڈی شڈی ٹوٹ گئی، گر گئے. باجی 1 منٹ. تو اس دعا میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی، ٹھیک ہے. اللہ کو پتہ نا کہ آگے آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ہم 2 نفل پڑھیں گے، استخارہ کی دعا پڑھیں گے، عربی بھی پڑھیں گے، اردو بھی پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، شروع میں آخر میں درود شریف پڑھیں گے جو دعا کا طریقہ ہے سارا. اور پھر جو صحیح ہوگا نا وہ آپ کے لیے آسان ہوگا. مثال کے طور پر آپ کا بڑا دل کر رہا تھا کہ نہیں میں نے تو اسپورٹس کے لیے جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دعا پڑھ لی. اب آپ کے ابو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہاں رہنے تو کوئی بات نہیں، امی بھی کہتی ہیں نہیں ابھی یہاں رہنے تو میرا دل نہیں مان رہا. تو اس طرح پھر آپ کو جو لوگ کہیں گے نا، اور آپ کا دل بھی ہٹ جائے گا وہاں سے. نفل پڑھنے سے پہلے آپ کا دل ایسے ہوگا نہیں میں نے تو جانا ہی جانا ہے، زبردست، بڑا مزہ آئے گا، میں یہ کروں گی وہ کروں گی. آپ نے نفل پڑھے، آپ کا دل اس سے تھوڑا تھوڑا ہٹنا شروع ہو گیا، آپ کے باجی وہ ہمارے لیے نہیں. وہ صحیح نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھو گے آپ کی ماما بھی کہیں گی، یا آپ کی کوئی فرینڈ آ جائے گی، یا کوئی فرینڈ کی امی آ جائے گی، یا کوئی ٹیچر آ جائے گی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہونا شروع ہو جائے گی جس سے آپ کو اشارہ ملے گا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر بھی اپلیکیشن دے دو اور آگے سے آ جائے کہ ابھی آپ کو ہم شامل نہیں کر رہے، سلیکٹ نہیں کر رہے، لڑکیاں پوری ہو گئی ہیں. اس وقت یہ آپ کے لیے ہوگا، آپ نے نفل پڑھے ہوئے تھے نا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں بہتری نہیں ہے. ہاں کیا کہہ رہی ہو؟ باجی 2 نفل کے باہر بھی اصلاح وہ وہی دعا پڑھ سکتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھو ہر کام کے لیے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہر کام کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے 2 نفل پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھو. مثال کے طور پر آپ نے کہیں ٹیوشن پہ جانا ہے، آپ کہتی ہو کہ میں فلاں جگہ ٹیوشن جانا سٹارٹ کر دیتی ہوں، فلاں اکیڈمی میں جانا شروع کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی پڑھو. جو کام کرنا ہے اس سے پہلے پڑھو. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی بھی ہوگی. کیوں؟ جو اللہ سے اللہ سے مشورہ مانگ رہے ہو نا، آپ کسی اور آنٹی سے جا کے نہیں مانگ رہے، کسی محلے کی کسی سہیلی سے جا کے مشورہ نہیں مانگ رہے. آپ کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہو. تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، سیدھے راستے پہ آپ کو لگائیں گے، ٹھیک ہے. یہ دعا ہے استخارہ کی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دعا مانگنا. ہاں جی. باجی میری مما کی ایک دوست ہے، ان کا نام ہے اب یہ دیکھو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ میرے سے سوال کرتے ہو نا تو میں آپ کے قریب ہوں. میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو لازم ہے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو شان فاطمہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتی رہنا چاہیے. ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگتے تھے. اور جب ہم حج عمرہ کرنے جائیں گے نا تو جب اعتکاف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، طواف کرتے ہیں، اعتکاف نہیں طواف کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ایک ٹائم پہ یہ دعا مانگنی ہوتی ہے. وہ آپ لوگوں کو آتی بھی ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 3 دفعہ پڑھو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ہو گیا. اس میں ہم جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے، دنیا کی بھی بھلائیاں دے، تو ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں. ہم اکثر کیا سمجھتے ہیں؟ صرف رزق، دنیا میں ہمیں پیسہ مل جائے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، سارا کچھ اس میں آئے گا. رزق آئے گا، عزت آئے گی، علم آئے گا، ٹھیک ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اس وقت بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں رزق کو؟
ہم جب رزق مانگتے ہیں ہم پیسہ مانگتے ہیں نا. زیادہ تر لوگ رزق کو کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ، کھانا پینا. رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے. جسے آپ کی بارش نہیں ہو رہی بارش آ جاتی ہے، کھانا پینا ہر چیز جس کو آپ کو ضرورت ہے، کپڑے سب آ جاتا ہے. اب بھی جب آپ مانگتے ہو نا دنیا کی حسنات، دنیا کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخرت کی ساری بھلائیاں. اور وقنا عذاب النار. نار کیا ہوتا ہے؟ آگ. جہنم کی جو آگ ہے اس سے بھی بچاؤ آ جاتا ہے کہ اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں دے دے، آخرت کی بھی بھلائیاں دے دے، اور آگ سے بھی بچا لے. اب آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں کیا مانگنا ہے؟ کل بھی ہم نے ایک دعا مانگی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کریں جس سے ہمارے جنت کے ہم قریب ہو جائیں، ایسی ہم بات کریں جس سے ہم جنت کے قریب ہو جائیں. اور جنت مانگنی ہے زیادہ، قبر کے عذاب سے بچنے کا مانگنا ہے، آگ کے عذاب سے بچنا ہے، اور جنت مانگنی ہے، اور دنیا کے عذاب سے بھی بچنا ہے. دنیا کے بھی تو کتنے عذاب ہوتے ہیں نا. ہیں آپ کی مشکل آ جاتی ہے نا آپ کو. ہاں دنیا میں کتنی مشکلات آ جاتی ہیں. ماما کی دوست ہے، وہ پتہ نہیں 2-3 دفعہ ان کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پر شکر ہے الحمدللہ وہ بچ گئی. دیکھو نا کوئی نہیں پتا ہوتا کس وقت کون سی مشکل آ جائے. ٹھیک ہے. سب کے لیے مانگو دعا. جب یہ ربنا آتے نا ہم مانگتے ہیں نا اس وقت سب مسلمانوں کو سوچو. اپنی دعا نہیں ہے، یہ سب کی دعا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی یہ دعا مانگو، یہ آپ کس وقت مانگ سکتے ہو؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو نا، اتحیاتو پڑھتے ہو نا. آپ لوگ یہ پڑھتے ہو؟ ربی جعلنی نہیں پڑھتے؟ ہاں دیکھو نا، زیادہ تر لوگ ربی جعلنی نہیں پڑھتے ہیں، اس کا نہیں پتہ ہوتا. یہ جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں نا آپ اس وقت پڑھ سکتے ہو. رب ارحمہما بھی پڑھ سکتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہو، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے جو ایک آپ کے پاس ٹائم ہے زیادہ دفعہ پڑھ لو آپ دعا کو. چلتے پھرتے قرآن. لاسٹ نماز پڑھتی ہوں تو میں اس کے بعد کوئی نہ کوئی پوری سورت کی اس کی تلاوت کرتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھو فاطمہ نور، ادھر دیکھو. جو آج سے ہم نے اپنی دعائیں بڑھا دینی ہے. قرآن کی کلاس ختم ہو تو دعائیں مانگو. یہاں سے جاتے ہوئے راستے میں دعائیں مانگو، آتے ہوئے یہاں پہ دعائیں مانگو. پہلے غور سے سنو پھر اگلی بات کرو. ہاں جی. میں نے آج اپنا قرآن مجید 3 دفعہ سبق پڑھا اور بھی دعائیں پڑھی تو میں نے لاسٹ میں بھی دعا کی تھی. ٹھیک ہے. چلو اب ہم بھی دعا پڑھ لیں. یہی والی پڑھ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.